اپنے باپ کی پراپرٹی کا وارث بنا ہے، جائیداد کا وارث بنا ہے، تو اسے باپ کی میت کا وارث بھی بننا چاہیے، اسے اپنے والد کی قبر کا وارث بھی۔ آپ یہ حاصل پور میں، اب چونکہ لڈن میں تو دربار شریف کے بالکل سامنے مدرسے کے سامنے قبرستان ہے بڑا پرانا، آپ ذرا یہاں جا کر دیکھیے، بارش ہو جائے، میں وہاں کی بات کرتا ہوں، بارش ہو جائے تو بعض دفعہ ایسا منظر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض میتوں کی ہڈیاں پانی میں تیر رہی ہوتی ہیں۔ قبروں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایصال ثواب تو خدا جانے ہوتا ہوگا کہ نہ ہوتا ہوگا۔ اگر بیٹا باپ کی میت کا وارث، جائیداد کا وارث بنا ہے، تو اسے باپ کی قبر کا وارث بھی بننا چاہیے۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا والد یا والدہ فوت ہو جائے اور بیٹا ہر جمعے والے دن، چاہے نماز جمعہ سے پہلے چاہے نماز جمعہ کے بعد، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی قبر پر جا کر صرف سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ بیٹے کی تلاوت کی برکت سے باپ اور ماں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے ان کے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور صرف باپ نہیں بخشا گیا، صرف ماں نہیں بخشی گئی، بلکہ بیٹے کی اپنے والد سے محبت کو دیکھ کر میرے اور آپ کی کریم آقا فرماتے ہیں اللہ اس پیار کی برکت سے اس نوجوان کی، اس اولاد کی، اس بچے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ چونکہ ایک مارا ماری کا ماحول ہے، ایک افراتفری کی کیفیت ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب شاید میں روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ بات ساری زبان مصطفیٰ پر یقین کی ہے۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، تو میری طرف سے آپ کو جواب یہ ہوگا کہ ایمان زبان مصطفیٰ پر یقین کا دوسرا نام ہے، اور یہ ہمیں بلال حبشی نے بتایا۔ ہم تو وہ تصور نہیں کر سکتے، ہاتھوں میں پیروں میں کیل گڑے، کیل میخیں بلال حبشی کو، اور عرب کی تپتی ریت ہے جو وہاں پر حاضر ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں عرب کی گرمی کو، موسم کی شدت کو۔ عرب کی ریت پر لٹایا ہوا ہے، ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ہیں، سینے میں پتھر ہے، زبان کھینچ کر اوپر انگارا ہے، اور اوپر سے امیہ بن خلف کوڑے مار کے کہتا ہے کہ تو جسے احد احد کے نعرے بلند کرتا ہے، صدائیں بلند کرتا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، تو نے اسے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھا تو نہیں ہے۔ کبھی اس کی آواز کو، بات کو سنا ہے؟ آپ نے فرمایا سنا بھی نہیں۔ کبھی اس کی مجلس میں، سنگت میں، صحبت میں بیٹھے ہو؟ بلال نے فرمایا کبھی نہیں بیٹھا۔ وہ کوڑا رکھ کر تھک کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اتنی مار کھاتا ہے تو، جسے ایک آہد آہد تو کہتا ہے، نہ تو نے اسے دیکھا، نہ تو نے اس کی آواز کو سنا، نہ تو اس کی مجلس میں بیٹھا، نہ تو اس کی صحبت میں بیٹھا، پھر کیسے کہتے ہو کہ وہ ایک ہے؟ بلال حبشی نے مجھے اور آپ کو ایمان سکھایا۔ آپ نے فرمایا مجھے اور کسی بات کا پتہ نہیں ہے، بس زہرا کا بابا کہتا ہے وہ ایک ہے۔ اب سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، میرے عقیدے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایمان زبان مصطفیٰ پر یقین کا نام ہے۔ آپ یقین جانیں یہ فرمان انسان کی طبیعت میں سکون کی طرح اتر جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا فرماتے ہیں تم روٹی کے پیچھے نہیں بھاگ رہے۔ سرکار فرماتے ہیں الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، فرمایا روٹی اور روزی اور رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ جیسے موت سے نہیں بچ سکتے ہو، اپنی قسمت میں لکھا ہوا رزق بھی فرمایا تمہیں مل کر رہے گا۔ اس مارا ماری نے ہمیں رشتوں کا احساس بھلا دیا ہے۔ جو بیچارہ چلا گیا وہ تو پھر چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر ہم شکل تک بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کھپتا رہا ہمارے لیے، جس کی ہڈیاں رہ گئیں، جس کی کمر دوہری ہو گئی خدمت کر کر کے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ سرکار حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ روایت فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے،
اما جی فرماتی ہیں ایک بیوی میرے بیٹھے بیٹھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گھر میں آ گئی، اندر حرم شریف میں، اور آ کر کہنے لگی حضور میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا حضور میری اماں منت مان کر گئی تھی کہ میں حج کروں گی، حج کروں گی، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ منت کو پورا کرنا واجب ہے، منت کو پورا کرنا واجب ہے، یعنی جس طرح سے مانی، اگر شرعی منت ہو تو، منت کا بھی پورا طریقہ ہے، اگر شرعی منت ہو مانی جائے، فضول بیکار نہ ہو جیسے بعض دفعہ لوگ کر لیتے ہیں، تو میت کا یعنی منت کا پورا کرنا یہ واجب ہوتا ہے، ماننے والے کے ذمہ ہوتا ہے، ورنہ اس کو واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضور میری اماں نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں گی، اور حج کرنے سے پہلے حضور میری اماں کا وصال ہو گیا، اب کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں، ماں کی طرف سے؟ سرکار کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، سرکار نے فرمایا اگر تیری ماں کے ذمہ قرض ہوتا تو تو ادا نہ کرتی۔ جنازوں پر لوگ اعلان نہیں کرتے، اگر کسی کا کوئی لین دین ہے قرض تو شہیدوں کو بھی معاف نہیں، اعلان کرتے ہیں نا لوگ، اگر کسی کا بھائی کو لین دین ہے ہمارے والد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، تو ہم ہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر تیری والدہ کے ذمہ قرض ہوتا تو بتا بی بی ذرا تو پھر اپنی ماں کی طرف سے وہ قرض خواہوں کو ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ اس نے کہا حضور میں بالکل ادا کرتی۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا۔ فرمایا وہ حج تیری والدہ کے ذمے اللہ کی طرف سے قرض ہے، اسے ادا کرنا تجھ پر لازم ہے۔ حضور اگر میں یہاں سے مدینہ منورہ سے چل کے جاتی ہوں، مکہ مکرمہ جا کے مناسک حج ادا کرتی ہوں تو اس کا فائدہ بھی ہوگا میری والدہ کو۔ سرکار نے فرمایا تو جتنے قدم اٹھا کر جائے گی اللہ ہر قدم پر تیری والدہ کی عزت اور سطوت کے درجوں میں بلندی عطا فرمائے۔ اچھا یہ ذرا درجہ بھی دیکھ لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے درود و سلام کے متعلق سرکار کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور عزتوں کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ درجہ کوئی سیڑھی کے سٹیپ جتنا نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ درجوں سے مراد کیا ہے، تو 10 سیڑھیاں ہیں یا پتہ نہیں کتنا ہے، یہ بھی سرکار سے سوال کیا گیا حضور یہ درجوں کی بلندی یہ درجہ کیا ہے؟ کریم آقا فرمانے لگے جب اللہ کسی کو درجات کی بلندی عطا کرتا ہے تو اس کا ایک درجہ اتنا بلند ہے جتنا زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ، یہ ایک درجہ ہے، کیونکہ جس نے عزت دینی ہے وہ تو محتاج ہے ہی نہیں، وہ تو لامحدود ہے، اور جب وہ کریمی فرمانے پہ آتا ہے تو لامحدود فرماتا ہے۔